اللهم فقهني في ديني. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی، لڑائی کی اجازت ملی. ٹھیک ہے، کس کس سے لڑائی کی اجازت اور کیسے سچویشن میں جنگ کیا جائے ہم یہ پڑھے. فرسٹ آف آل لڑائی کی اجازت کے تعلق سے ہم لوگوں نے کیا تھا کہ قریش پہلا یہ لوگ قریش سے جنگ کرنا، اس لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سے مکہ چھوڑنا پڑا. ان لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی، مارا، ان کا مال ضبط کرے. تو بہرحال ان لوگوں نے ظلم اور زیادتی کے کام کیے. تو فرسٹ دشمن ہے ان لوگوں سے لڑنا. پھر قریش سے لڑنا، قریش کو جو سپورٹ کرے ان سے بھی لڑنا. سیکنڈ یہ ہے کہ قریش کو جو بھی سپورٹ کرے، جتنے بھی قبیلے آس پاس کے ہیں، اطراف کے ہیں، اندر کے ہیں، جو لوگ بھی قریش کو سپورٹ کرے ان سے بھی لڑنا. تھرڈ یہودیوں سے لڑنا، کیونکہ اگر وہ لوگ بد عہدی کرے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ عہد ہوا تھا، میثاق مدینہ ہوا تھا، اگر وہ لوگ اپنے عہد پر پورا نہیں اترے تو اب ہم بھی عہد نہیں، یعنی مسلمان بھی اپنا عہد نہیں رکھیں گے، ان سے پھر جنگ کریں گے. پھر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ نصارہ کے لوگ یعنی کرسچنز بھی اگر جو دشمنی میں مسلمان کی دشمنی سے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور جنگ کرے تو پھر ان سے بھی جنگ کرنا. ٹھیک ہے، یہ سب مرحلے تھے جس پر اللہ نے لڑائی کی اجازت دی تھی. اور کون سے سچویشنز میں کن کن سے جنگ کرنا یہاں پر ہم کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مہمات بھیجے تھے، یعنی ایکسپیڈیشنز، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے تھے اس کو ہم غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوتے اس کو ہم سرایا کہتے ہیں. سرایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، ایک چھوٹا سا آرمی ٹروپ، ایک چھوٹی سی ایکسپیڈیشن بھیجتے تھے اپنے کسی صحابی کو لیڈر بنا کر، تو اس کو ہم سرایا کہتے ہیں. تو اب اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مہمات بھیجے تاکہ مقصد کیا تھا یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے. ان ایکسپیڈیشنز کا، ان آرمی ٹروپ کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا فرسٹ آف آل اپنے دشمنوں کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا اور ان پر نظر رکھنا کہ دشمن جو بھی ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ دشمن وہ بھی ہے، فرسٹ دشمن قریش کے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی دھمکیاں دیے. اندر کے دشمن انٹرنلی یہودی بھی دشمن تھے، مشرکین بھی ناؤ اینڈ دین جو ہے ان کے باتوں میں آ کر جو ہے مسلمانوں کا انتظار کرتے تھے کہ کب مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی فساد کا معاملہ کرے. تو اس طرح سے اندر کے بھی دشمن ہو گئے تھے، باہر بھی دشمن ہو گئے تھے. تو نقل اور حرکت پر پتہ لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے سرایا کہاں بھیجتے تھے، اطراف کے قبیلے میں، ٹھیک ہے، مدینہ کے بارڈرز تک بھیجتے تھے تاکہ معلوم کر کے آئے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ہم پر اٹیک کرنے والے ہیں، کوئی دشمن تو نہیں ہے. تو یہ دیکھنا مقصد ہوتا تھا. اور پھر ساتھ ساتھ جو آس پاس کے قبائل ہیں ان سے دوستی اور تعاون کرے. پھر وہاں سے جب آتے وقت جو ہے نا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ اور معاہدہ کر لیتے تھے صحابی جو بھی جایا جاتا تھا جن کو لیڈر کے، کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا تھا، یعنی کہ ان سے عہد لیا جاتا تھا کہ آپ ہماری دوستی کریں گے، آپ ہماری مدد کریں گے، جب بھی مشکل آئے گی یا کوئی ہم پر اٹیک کریں گے تو آپ ہم کو ضرور ہیلپ کریں گے. یہ ایک مقصد تھا. تھرڈ مقصد یہ تھا کہ قریش کے قافلوں کی چھیڑخانی کرنا. مقصد یہ تھا کہ قریش کو بتلانا کہ ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، آپ لوگ پہلے جس طرح سے ہم کو پرسیکیوٹ کرے، جس طرح ہم پر ظلم اور زیادتی اس سے معاملہ کرے تھے، اب ہم ویسے نہیں ہیں، اب ہم ڈیفینیٹلی ہم جواب دیں گے. ٹھیک ہے، آپ آئدر ہم کو ہمارا اسلام جو ہے یہاں پر مدینے میں پیسفلی امن کے ساتھ ہم کو عمل کرنے دیں اسلام پر، یا پھر اگر نہیں کر رہے تو پھر ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں. یہ قریش کو بتلانا مقصد تھا قافلوں پر اٹیک کر کے، صرف ان کو دھمکی دلانے کے لیے یا ڈر خوف بٹھانے کے لیے ان کو قافلوں پر چھیڑخانی کی جاتی تھی. تو یہ ایکسپیڈیشنز کا مقصد تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے اللہ کا پیغام پہنچانا، اسلام پہنچانا، یہ بھی مقصد تھا. اب اس سلسلے میں جو پہلا ایکسپیڈیشن گیا تھا، جو پہلا مہم گیا تھا وہ سریا سیف البحر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، سریا پھر ایک بار میں بتا دیتی ہوں، سریا اس کو کہا جاتا
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے، اپنے کسی صحابی کو لیڈر بنا کر 30 40 50 70 جو بھی ہے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ ایک گروپ کو بھیج دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم سریہ کہتے ہیں۔ تو پہلا سریہ کا نام سریہ سیف البحر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا کہ اسلام کا پہلا سریہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے، اور یہ کب ہوا تھا؟ پہلی ہجری میں، رمضان فرسٹ ہجری میں اس کو بھیجا گیا، اور اس کے لیڈر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ کس کے خلاف تھا؟ قریش کا ایک قافلہ جو ہے نا، ابو جہل لیڈر تھا، قریش کے ایک قافلے کا تھا، اس کے جو شام سے آ رہا تھا اس کے خلاف تھا، تو گئے، اور قریب تھا کہ دونوں فریق میں جنگ ہوتی، مگر ایک شخص نے آ کر دونوں میں صلح کرا کر دونوں کو واپس بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جھنڈا جو ہے نا سفید تھا، ٹھیک ہے، اس سریہ یہ پہلا اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ تھا، اور اس میں جو جھنڈا لیا گیا تھا وہ سفید کلر کا تھا، اور اس کے علم بردار ابو مرسد کناز بن حسین غنوی تھے۔ علم بردار یعنی فلیگ بیرر، فلیگ اٹھانے والا ایک بہت مین شخص ہوتا، ٹھیک ہے، وہ پوری اپنی آرمی کو ریپرزینٹ کرتا کہ ہم لوگ ہیں ابھی، اور ہم کو معلوم ہے جب بھی ایسے جنگ ہوتے، آپ لوگ بھی کبھی ہسٹوریکل کوئی دیکھے اگر ٹی ویز پر بھی، اس میں تو جو جھنڈا رہتا نا وہ ایک یہ ایک سمبل یہ رہتا کہ ابھی ہمارے میں جنگ میں ابھی باقی ہے، یعنی کہ جنگ ابھی باقی ہے، جنگ جب تک چلتے رہتی، اگر جھنڈا گر گیا تو سمجھ جانا کہ وہ ہار گئی، وہ والا گروپ ہار گیا، تو اسی لیے جھنڈے کی بہت اہمیت ہوتی۔ تو فلیگ بیرر اس سیریا میں جو تھے ان کا نام تھا ابو مرسد کناز بن حسین غنوی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سریات بھیجائے، بہت زیادہ مہمات بھیجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شوال میں ابو عبیدہ بن حارث کو لیڈر بنا کر 60 مہاجرین کو بھیجے، پھر ذی قعدہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو 20 مہاجرین کے ساتھ بھیجے، پھر اس کے بعد سفر میں 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جمادی الاول یا جمادی الاخری 2 ہجری میں 150 یا 250، ٹھیک ہے، 150 150 یا 250 مہاجرین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے۔ مقصد تھا قریش کا ایک قافلہ جو ہے کو روکنا جو ملک شام جا رہا تھا، ٹھیک ہے، معلوم ہوا تھا۔ دیکھیے سوچیے آپ کتنا زبردست نیٹ ورک تھا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبردست لوگوں سے کس طرح سے نیٹ ورک، کیونکہ میڈیا تو نہیں تھا اس دوران، مگر لوگ جو آ کر میسیجز پہنچاتے تھے ان سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قافلہ اب جا رہا ہے، اب یہ قریش کا قافلہ جو ہے ملک شام کی طرف جا رہا تھا۔ اور ہاں یہ یاد رکھنا مدینہ جو ہے مین روٹ تھا، یعنی بیچ میں کنیکٹنگ روٹ جو تھا شام جانے یا یمن جانے کے لیے، اور قریش کے قافلے یہاں جاتے آتے رہتے تھے تجارت کی غرض سے، تو اب یہ جو مین روٹ تھا وہ مدینہ تھا، مدینہ سے ہو کر ہی گزرنا پڑتا تھا قافلے والوں کو۔ تو اب جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش کا قافلہ جو ہے آ رہا ہے، جا رہا ہے شام کی طرف، شام یعنی سیریا کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے پیچھا کرنے کے لیے 150 یا 250 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ذوالعشیرہ تک گئے، مگر کیا ہوا، یعنی کہ جتنا ایسٹیمیشن لگائے تھے کہ اب یہ ٹائم تک یہ لوگ یہاں رہیں گے، وہ لوگ آلریڈی جا چکے تھے، یعنی مدینہ کا جو روٹ تھا وہ چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے۔ تو یہ کب ہوا تھا؟ یہ جمادی الاول یا جمادی الاخری 2 ہجری میں ہوا تھا۔ پھر رجب میں 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو بھیجایا تھا لیڈر بنا کر 12 مہاجرین کے ساتھ مکے کے اطراف میں مکے اور طائف کے درمیان نخلا کے لیے روانہ کیا تھا، تو وہاں پر قریش کا ایک قافلے کی خبر مل گئی تھی، تو وہاں اس کے لیے بھیجایا تھا۔ اور کبھی بھی آپ دیکھیں اتنے سریہ میں یعنی بڑے جنگ نہیں ہوئی، کسی کو مارا نہیں گیا، ایک دم کمپلیٹلی جنگ جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوئی، بس ایک ڈرانا دھمکانا، ان لوگوں کو بتانا یہ مقصد ہوتا تھا کہ دیکھو ہم لوگ کو اب آپ نہیں وہ کرنا، اب اگر آپ ہم کو پہلے کی طرح وہ کریں گے، ڈومینیٹ کریں گے، مارنا چاہیں گے، ظلم اور ستم کرنا چاہیں گے تو ہم بھی ریڈی ہیں، یہ بتانا مقصد تھا قریش کو۔ تو بہرحال اب یہ ہوا
ٹھیک ہے. تو جب یہ رجب 2 ہجری میں ہوا یہ معاملہ، عبداللہ بن جہش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر بنا کر 12 مہاجرین کے ساتھ بھیجے. تو کیا ہوا کہ وہ جو ہے نا ایک آدمی کو قتل کر کے اور 2 کو قید کر کے لے کر آ گئے. اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور جس کا قتل کیا گیا اس کی دیت بھی ادا کرے، یعنی بلڈ منی جو رہتا، جو بلڈ منی جو بھی تھا ہوگا ان کے فیملی ممبرس کی طرف سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں. اس پر مشرکین نے بہت ہنگامہ برپا کیا کہ دیکھیے یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسا اسلام فالو کر رہے ہیں کہ یہ لوگ رجب میں جو حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کی حرمتوں کو پامال کر کے ہمارے ایک شخص کو قتل کر دیا اور قیدی بھی بنا لیا. تو اب مسلمانوں کو بہت زیادہ ہنگامہ مچایا گیا، ادھر سے مکے سے بھی آ رہا ہے، ادھر مدینے کے مشرکین بھی اس چیز کو بہت زیادہ ایشو بنا رہے تھے. تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، سورۃ البقرہ کی 217، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے. اب ہوا تھا عبداللہ بن جہش سے، اور ایکچولی ان سے غلطی ہو گئی تھی، ان کو نہیں معلوم تھا کہ رجب کی آخری تاریخ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ رجب کی آخری تاریخ ہے، غلطی سے ہو گیا تھا وہ. تو اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا، اتنا ایشو بنایا گیا مشرکین کی طرف سے کہ چانس ملتے ہی یہ لوگ ایک بہت مسلمانوں کے اوپر ایک وہ لگائے کہ کیسے یہ مسلمان ہیں، کیسا یہ اسلام فالو کر رہے ہیں کہ اللہ کے حرمت والے مہینے کی حرمتوں کو پامال کیا گیا. تو بہرحال اللہ نے آیت نازل فرمائی، اور سبحان اللہ، اللہ نے کیسا مسلمانوں کو ڈیفینڈ کیا. دیکھیے اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ آپ سے جو لوگ سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا، آف کورس اللہ نے فرمایا کہ ہاں اس میں جنگ کرنا کبیرہ گناہ ہے. یعنی حرمت والے مہینوں میں جنگ، لڑائی کے کام، جنگ کے کام اور ظلم اور زیادتی کے کام نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کی حرمت والے مہینوں کی وہ ہے، اس کی حرمتوں کو خیال رکھنا چاہیے. جیسا سبحان اللہ مکے کی حرمت ہے، وہاں پر جا کے آپ لڑائی جھگڑے فساد وغیرہ نہیں کر سکتے، وہاں پر گالی گلوچ وغیرہ نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی وغیرہ نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کی حرمتیں رکھی ہے، تو اب رجب اس میں سے تھا. تو اب اس کو یہ لوگ ایشو بنا رہے ہیں، تو اللہ نے جواب دیا ہاں کریکٹ ہے کہ یہ لوگ جو سب بول رہے ہیں کہ گناہ کرنا، یعنی اس میں لڑائی کرنا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، مگر وہ گناہیں کہاں ہیں جو انہوں نے مسجد حرام سے لوگوں کو روکا، مکے سے لوگوں کو وہاں سے نکالے اور کفر کرے، اللہ کی آیتوں سے کفر کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کرے مکہ چھوڑنے کے لیے، وہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک والفتنة اکبر من القتل، اللہ کے نزدیک فتنہ زیادہ بڑا گناہ کا کام ہے قتل سے. اور ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے فتنے مچائے تھے، بڑے بڑے بلنڈرز کرے تھے، ایک چھوٹی معمولی غلطی ہو گئی اور وہ بھی غلطی سے ہوا مسلمانوں سے، بالکل وہ لوگ کو اس کا آئیڈیا نہیں تھا، تو اتنا وبال مچا رہے تھے یہ لوگ مشرکین. تو وہ اس کا کیا، تو اس طرح سے اللہ نے مسلمانوں کو ڈیفینڈ کیا. مسلمان بھی کنفیوز ہو گئے تھے، ڈر رہے تھے یہ کیا ہمارے سے جو ہے نا رجب میں ہو گیا، ہمارے ایک مسلمان بھائی سے یہ ایسی چیز ہو گئی. تو اب اللہ نے آیت نازل فرما کے کس طرح مسلمانوں کو ڈیفینڈ کیا. دیکھیے کہ ان لوگوں کے پورے بلنڈرز، اللہ نے 4 ان لوگوں کے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ مسجد حرام سے روکنا، وہاں سے لوگوں کو نکالنا، اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنا، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وہاں پر عبادت کرنے نہیں دینا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑے بڑے گناہ ہیں. آف کورس یہ بھی گناہ ہے، مگر یہ واٹ اباؤٹ دس، یہ جو اتنے بڑے بڑے سنس ان لوگوں نے کیے، بلنڈرز ان لوگوں نے کیے، تو ان کا منہ چپ خاموش ہو گیا. تو سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا کہ فتنہ کرنا، فساد کرنا زمین میں، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے سے. سبحان اللہ. تو اب پھر اس کے بعد شعبان 2 ہجری میں پھر جو ہے قبلہ تبدیل ہو گیا. ہم کو معلوم ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر آئے، آپ لوگوں کو بتائی تھی میں کہ جب ہے نا قبلہ اس طرف بیت المقدس کی طرف ہی فیس کر کے پڑھ رہے تھے نماز.
مسلمانوں کی بھی خواہش تھی اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبے کی طرف فیس کر کے پڑھے، کیونکہ مکہ میں جب 13 سال تھے بالکل کعبے کے سامنے کعبے کو فیس کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر جب ہجرت کر کر مدینہ آئے وہاں پر مین زیادہ گروپ یہودی کے لوگ تھے، وہ لوگوں کی عبادت وہ لوگ بیت المقدس کو ایک بہت مقدس سمجھتے تھے، اسی کی طرف فیس کرتے تھے، تو مسلمانوں کو بھی ایک حکم دیا گیا تھا نہیں اب وہاں پر فیس کر کے نماز پڑھیں۔ تو اب اس سے مسلمانوں کا ایک ٹیسٹ تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے، کیونکہ آیت تو نازل نہیں ہوئی تھی، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیتے تھے وہ اللہ کے وحی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوتا تھا۔ تو اب بہرحال 2 سال تک مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس ہی کی طرف فیس کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر شعبان 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب قبلہ ٹرن کیا جائے گا بیت المقدس سے یہاں مسجد حرام کی طرف اب فیس کرنا، اور ہم سب کو اگر جو بھی مدینہ گئے ان کو معلوم ہوگا مسجد قبلتین ایک مسجد ہے وہاں پر، مسجد قبلتین اسی وجہ سے کہا جاتا اس کو کہ وہاں پر نماز ہو رہی تھی، نماز کے دوران ہی اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ قبلہ ٹرن کیا جائے، اور کمپلیٹلی 180 ڈگری ڈائریکشن اتنا روٹیٹ ہوئے، یعنی پورے کمپلیٹلی سامنے والے پیچھے ہوئے اور پیچھے والے سامنے ہوئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کمپلیٹ نماز کی حالت میں ہی ٹھیک ہے دوسری طرف گئے، ٹھیک ہے یہ تھا قبلہ ٹرن ہونے کا۔ اور جب یہ قبلہ ٹرن ہوا تو اب بہت سے یہودی مشرکین وغیرہ یہ کیا ہے مذاق بنا کے رکھے، یہ لوگ اچھا بیت المقدس کی طرف کبھی فیس کرتے کبھی ادھر فیس کرتے، ایک ہنگامہ مچا رہے تھے، اللہ نے نازل فرمائی سورۃ البقرہ کی آیت سٹارٹنگ میں، سورۃ البقرہ سیکنڈ پارے کی سٹارٹنگ کی آیتیں سیقول السفہاء ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ قبلہ ٹرن کر لیے اپنی مرضی سے، یہاں کبھی بیت المقدس کی طرف فیس کرتے کبھی مسجد حرام کی طرف فیس کرتے، تو اللہ نے فرمایا اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اللہ جب چاہے اس کا حکم دے تو یہ لوگ تو کریں گے بحث کریں گے، یہ باتوں کو ایک ایشو بنائیں گے، اور اس کا جو ہے نا اس کے لیے اللہ نے بتایا کہ یہ تھا ایک ٹیسٹ مسلمانوں کے لیے ٹیسٹ اور یہودیوں کے لیے ایک چانس کہ وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں، اہل کتاب میں سے تھے، پیپل آف دا بک تھے، مانتے تھے، ان کی کتابوں میں تھا فائنل میسنجر آنے والے ہیں، مگر یہ لوگ مان کر نہیں دیے، ان کو ٹائم دیا گیا فائنلی اب خلاص ان کے پاس سے پوری اتھارٹی ختم کر کے، کیونکہ یہ جو یہودی تھے بنی اسرائیل تھے ان کے پاس یہ اس دور کے مسلمان تھے، اور اللہ نے ان کو ایک درجہ دیا تھا کہ ایک ان کے پاس خلافت تھی، اب ان کی خلافت کو منسوخ کر کے اب جو منصب عطا کیا جا رہا وہ مسلمانوں کو، یعنی کہ اب امت الوسط جو ہوگی وہ ہوں گے مسلمان، سبحان اللہ۔ تو قبلہ چینج ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب خلاص ان کو اتار دیا گیا، ان کو اپنے پوزیشن سے، ان کو ایک اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں عطا کی تھی ان کو، وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، اس دور کی مسلمان قوم تھی، مگر جب ان لوگوں نے اپنی روش اختیار کی، اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈالا، اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، تو خلاص اللہ نے پھر ان سے تمام نے وہ چیزیں جو منصب ان کو عطا کیا گیا چھین لیا گیا، اب ہمارے پاس وہ عطا کیا گیا، یعنی اس کتاب کے وارث وغیرہ ہم ہیں، تو اس کا مقصد یہ تھا، ہمارے مسلمانوں کے لیے چیلنج تھا اور ان ٹیسٹ تھا، اور یہودیوں کے لیے ایک موقع تھا، اللہ تعالیٰ ان کو چاہ رہا تھا کہ وہ بدل جائے، اگر وہ نہیں بدلے تو خلاص ان کو ختم کر دیا گیا، جو ہم سورۃ البقرہ کی سیکنڈ پارے کے سٹارٹنگ آیتوں میں دیکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد چاہت تھی، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قد نری تقلب الذی، ہم دیکھتے ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تاکہ قبلہ تبدیل ہو جائے، تو ہم بدل دیتے ہیں آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، آپ کی دل جوئی کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو ہے نا قبلہ تبدیل ہو گیا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں تک کلیئر ہے، یعنی کہ
تھوڑے ایسے بھی لوگ تھے یہود میں سے اور مشرکین میں سے جو جھوٹ موٹ کا بس دکھانے کے لیے ہاں ٹھیک ہے ہم اسلام کو ایکسیپٹ کرتے بول کر آئے تھے، مگر وہ لوگ بھی جو ہے نا ان کا بھی وہ کھل گیا اور وہ لوگ بھی مرتد ہو گئے، وہ لوگ بھی پھر اسلام چھوڑ کر ہٹ گئے، کیونکہ جب ان کو معلوم ہوا کہ اچھا ہمارے بیت المقدس کی طرف فیس کر کے پڑھے نماز تو ٹھیک ہے ہم بھی اسلام ایکسیپٹ کر لیتے، مگر جب ان کو جیسے ہی قبلہ ٹرن ہوا یہ لوگ اسلام چھوڑ کر بھاگ گئے. تو اس طرح سے مسلمانوں کی صفیں جو ہے یہ ناپاک یہ مرتد لوگوں سے پاک ہو گئی. اب یہاں سے ہم کو کرنا ہے، یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی. اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصد تھا اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا. مین یہ مقصد تھا کہ اپنے شر سے یہ بار بار جو ہے نا یہ لوگ شر کر رہے تھے، آف کورس دھمکیاں دیے تھے. سعد بن معاذ جب گئے تھے عمرے پر ان کو بھی دیے تھے، پھر ان کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا. ہم مشرکوں کو لیٹر لکھ رہے تھے، پھر جو ہے نا یہ اپنے شر سے اگر باز نہیں آئے تو انجام برا ہوگا، ان کو بتانا یہ مقصد تھا. لیکن وہ اپنی خود سری اور تکبر میں بڑھتے ہی گئے. یہ قریش کے لوگ تھے، ایسا تکبر، ایسے ادھر قسم کے لوگ تھے، یہ اکھڑ قسم کے لوگ کہ یہ لوگ اپنی سرکشی میں اور تکبر میں بڑھتے ہی چلے گئے. چنانچہ بدر کے میدان میں اس کی سزا پالی اور جزا بہرحال گھاٹے ہی کی تھی. یعنی ان کا ساتھ جو معاملہ ہوا وہ گھاٹے کا تھا، نقصان کا تھا. اب ہم پڑھیں گے غزوہ بدر. ٹھیک ہے، اب یہ جو ٹاپک تھا لڑائی کی اجازت، یہ سرایات اور غزوات میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے زندگی رواں دواں ہے. سبحان اللہ، ہر سچویشنز میں کام کرتے جا رہے. مسلمان کا یہ تھا، یہ امید تھی، یہ ہوپ تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ چلو اب ہم یہاں سکون سے رہیں گے، اب ہم اسلام پر عمل کریں گے اور اچھی ہماری تعلیم و تربیت ہو جائے گی. مگر وہاں پر بھی چین سے نہیں رہنے دے رہے تھے. مگر اس کو بھی ایز اے بڑا چیلنج ایکسیپٹ کرے اور دیکھیے ہر حال میں کام کرتے رہتے تھے یہ لوگ، کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اینڈ دیٹس وائی یہ لوگ ہے نا اللہ کی رضا ان کو ملی اور اللہ کے احکامات اتنے خطرات میں بھی، اور تعلیمات بھی ہو رہی ہے، خطرات بھی تھے باہر سے بھی، ایکسٹرنلی بھی تھے خطرات اور انٹرنلی بھی. وہ لوگ تو انتظار میں تھے کہ کب کون سا موقع ملے کہ مسلمانوں کو ختم کر دے. یہودی بھی اور جو مشرکین جو تھوڑے بہت تھے جو دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیے تھے، جن کو منافقین کہا جاتا. ٹھیک ہے، اب انتظار میں رہتے تھے وہ لوگ. تو اتنے خطرات کے باوجود، اتنے چیلنجز کے باوجود یہ کام کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم کو ایک لیسن ملتا کہ جنہیں کام کرنا ہوتا ہے نا وہ ہر حال میں کام کرتے ہیں، کبھی ایکسکیوزز نہیں تلاش کرتے. کبھی ہے نا، کبھی ہم ہے نا اگر دین کا کچھ کام کر رہے ہیں یا پھر ہم کچھ ہے نا ہماری ذمہ داری ہے یا ہم کچھ کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، کبھی بھی سر درد، کمر درد یا ایسے چیزوں کا بہانہ نہیں بناتے. ٹھیک ہے، ایکسکیوز جب آپ تلاش کریں گے نا آپ کو ہزار مل جائیں گے ایکسکیوز. مگر جس کو کام کرنا ہوتا ہے، جس کو اٹینڈ کرنا رہتا ہے، وہ تمام ایکسکیوزز کے اوپر، ٹھیک ہے، اوپر اٹھ کر کام کرتے ہیں. تو مین ہم کو یہ پتہ چلتا ہے یہاں پر کسی چیز کا ایشو نہیں بناتے تھے لوگ، اور ہم کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جو ہم کو لیسن ملتا اور ہم سیرت میں ہم دیکھ رہے ہیں لیسنس ہی، تو سبحان اللہ جو لیسن ہم کو جو ملتا وہ یہ کہ ہر حال میں کام کرتے رہنا چاہیے. اور جو بھی چیلنجز آئے، چیلنجز کو پکڑ کر ہم کو بکھرنا نہیں ہے، بلکہ ہم چیلنجز سے اوپر اٹھ کر ہم کو کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ اسٹارٹ کریں گے. واضح پورا سب چیز کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ پہلی مارکا، یہ پہلا فرسٹ بیٹل آف بدر، اور ہم سب کو معلوم ہے الحمدللہ. تو آئیے دیکھیے کہ کس طرح سے یہ ہوا تھا، وجہ کیا تھی، کیا مسلمانوں کی کیا کنڈیشن تھی، کیا کیا ان کے ساتھ موجود تھا، اور مشرکین کی کیا کنڈیشن تھی، اور اللہ کی کیسی مدد آئی. سبحان اللہ. غزوہ بدر کبریٰ. غزوہ بدر کبریٰ جس کو عام طور پر غزوہ بدر کہا جاتا یا جنگ بدر کہا جاتا، وہ 17 رمضان سن 2 ہجری میں ہوئی. ٹھیک ہے، شعبان تک تو ہوا تھا، مہمات چل رہے تھے. اب شعبان کے بعد رمضان کے 17 رمضان جس کو یوم الفرقان کہا گیا، قرآن میں اللہ نے اس کو یوم الفرقان کہا. غزوہ بدر 17 رمضان سن 2 ہجری کو ہوئی.
یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا، پہلا فیصلہ کن ڈیسائسو بیٹل تھی۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تشریف لے گئے تھے اور جو بچ کر شام چلا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاق میں تھے۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا کہ سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ، ایک مہم لے کر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے، اس کو ہم غزوہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، ذوالعشیرہ تک پیچھا کرے تھے۔ یہ قریش کا ایک قافلہ تھا جو شام کی طرف جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالعشیرہ تک گئے، مگر قافلہ بچ کر نکل گیا، یعنی قافلہ پہنچ وہ جگہ چھوڑ چکا تھا، یعنی وہ روٹ جہاں سے ہو کر گزرتا تھا وہ ذوالعشیرہ تھا، وہاں سے وہ نکل چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب واپس آنے کا راستہ بھی وہی ہے، وہیں سے ہو کر آنا ہے، ایک ہی روٹ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاق میں بیٹھ گئے، اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے مقام حورا تک 2 آدمی بھیجے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے مقام تک، یعنی شام کچھ سے واپس آ رہا تھا یہ قافلہ، یہ قریش کا قافلہ، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے معلوم کرنے کے لیے کہ ایکچولی کہاں تک ہے قافلہ، کب کتنا قریب ہے، کب آئے گا یہ مدینہ کی طرف۔ تو 2 آدمی وہ کون تھے؟ سعید بن زید اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ سعید بن زید، طلحہ بن عبید اللہ، ٹھیک ہے، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا، آپ لوگ اگر سریہ کو دیکھیں، جتنے بھی مہمات ایکسپیڈیشنز بھیجے گئے وہ مہاجرین کو ہی بھیجا گیا، یعنی جتنے بھی مائیگرنٹس تھے، جس کو مہاجرین کہا جاتا، جو مکے والے تھے، انہی کو بھیجا گیا۔ گروپ میں آپ دیکھیں 70 مہاجرین، 50 مہاجرین، 150 مہاجرین، 250 مہاجرین۔ تو مقصد کیا تھا اس کے پیچھے؟ ایک تو مہاجرین جو ہے نا مکے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ، یعنی کہ انتقام کا ان کو جذبہ زیادہ تھا، جسٹ بیکاز کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی تھی، ان کو انتقام کا جذبہ ان کے پاس زیادہ تھا۔ مہاجرین ابھی نئے نئے اسلام میں آئے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کتنا وہ ہوا، تو اس لیے ان کو پیچھا رکھے گیا، اور مکے والے جو ہے نا ظلم اور زیادتی کرے مہاجرین پر، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی سریات بھیجے وہ مہاجرین کو بھیجے، ٹھیک ہے، قریش کے خلاف، تاکہ وہی تمہارے دشمن ہیں، ان لوگوں نے زیادتی کی، اسی لیے ان کے ساتھ تم ہی وہ کرو۔ ابھی انصار کو انوالو نہیں کیا گیا تھا، مگر ہوا کیا؟ اب اس میں یہاں پر دیکھیے، اب یہ جب 2 صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجایا، چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی، اور خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو نکلنے کی دعوت دی، لیکن نکلنا ضروری نہیں قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی یہ 2 صحابی سعید بن زید اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فوری دیکھ لیے کہ وہاں سے نکلنے والا ہے قافلہ، فوری یہ لوگ اپنے گھوڑے، اپنے جو بھی گھوڑے ہیں، نہایت تیزی سے دوڑائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسیج پہنچائے کہ ہاں قافلہ نکل چکا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب قافلہ تھوڑا رک کر آتا، بہت سے لوگ رہتے اس میں، مال بہت زیادہ رہتا، تو گھوڑوں کی اسپیڈ سے تو نہیں چلے گا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو لوگ تھے، جو مسلمان تھے، سب کو نکلنے کا حکم دیا، مگر ضروری مینڈیٹری نہیں تھا کہ لازم نکلنا ہے، ویسا نہیں تھا جیسا غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، ویسا نہیں تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس دعوت پر 313، 314 یا 317، 313، 314 یا 317 آدمیوں نے لبیک کہا، ٹھیک ہے، اور مشہور قول کیا ہے؟ زیادہ وہ جو ہے 313 کا ہے، ٹھیک ہے، ہم کو معلوم ہے کہ 313 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، جس میں سے 82 یا 83 یا 86 مہاجرین تھے، اور 61 قبیلے اوس کے، اور 170
خزرج کے انصار تھے، ٹھیک ہے، 82 83 یا 86، ٹھیک ہے، اس میں بتا کمپلیٹ وہ نہیں ہے، اپروکسیمیٹلی شاید 82 تھے، شاید 83 تھے یا 86 مہاجرین تھے، کیونکہ یہاں تعداد میں بھی 313 314 317 ہے نا، اور جو انصار میں سے تھے وہ 61، ٹھیک ہے، 61 قبیلے اوس کے تھے اور 170 قبیلے خزرج کے انصار تھے. کلیئر ہوا یہاں تک؟ ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ یاد رکھنا. دیکھیے 313 تھے ٹوٹل مسلمان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سفید جھنڈا اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے، یعنی کہ اب یہ جو ٹروپ نکلا 313 کا، اس کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، یہی تو تھے جو سب سے پہلے مدینہ میں آئے تھے، آ کر پھر پورا فرسٹ ایمبیسڈر تھے یہ مدینہ کو آ کر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آئے تھے، اور ود ان 1 ایئر ان کی ہی محنتوں کی وجہ سے ہر گھر میں، مدینہ کے ہر گھر میں ایک نہ ایک فرد تو مسلمان ہوا تھا. سبحان اللہ. ہم دیکھیں کہ مصعب بن عمیر جو ہے نا، کس طرح سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر کو ایمان کی دعوت دیے، کس طرح ان کی حکمت تھی، ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، پیچھے یاد ہے نا کہ کس طرح سے ہوا تھا. وہ مصعب بن عمیر جا کر کتنی محنت کرے تھے، ٹھیک ہے، یاد ہے نہیں؟ یہ سب خاموش. علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا ہوا تھا. یعنی کہ دیکھیے مصعب بن عمیر مہاجرین اور انصار دونوں کے سائڈ ہے، وہ مہاجر، ٹھیک ہے، مگر انصار میں بھی رہ گئے تھے، فرسٹ وہی آئے تھے، اسلام پھیلائے تھے، تو دونوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اور مہاجرین کا اسپیشل جھنڈا جو دیا گیا تھا وہ علی بن ابی طالب، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا. اور ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا ہوا تھا. سعد بن معاذ اوس کے لیڈر، جو ایمان لائے تو ایسا لائے کہ بولے کہ شام تک جتنے بھی میرے انڈر میں جتنے لوگ ہیں، مرد اور عورت بچے، سب ایمان لے کر آ جانا. اور سبحان اللہ، یہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے تھے. یہ تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے ہاتھ میں تھا، یعنی کہ وہ انصار کو جو انصار کا جو جھنڈا تھا وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. نام یاد رکھنا، ٹھیک ہے. پہلا فرسٹ جھنڈا جو کامن تھا جو انصار اور مہاجرین کا، وہ تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں. ایک جھنڈا جو مہاجرین کی طرف سے تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، اور ایک جھنڈا جو انصار کے لیے تھا وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، اور جھنڈا سفید کلر کا تھا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا. اس کے بعد کیا ہوا؟ مدینہ کا انتظام، جی ہاں، تینوں کے پاس بھی سفید جھنڈا تھا. مدینہ کا انتظام عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا. یہ نابینا صحابی تھے. سبحان اللہ. یہ ان کا ذکر ہم کو معلوم 30 پارے کے سورہ عبسہ میں ہے، ٹھیک ہے. نابینا صحابی، بلائنڈ صحابی ہے، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا. لیکن روحا پہنچ کر، یعنی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر پہنچ کر ان کی جگہ ابو لبابہ عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا گیا. ابھی نابینا تھے تو ہو سکتا کچھ آیا ہوگا گمان وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو لبابہ عبد المنذر کو روانہ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی. منزل مقصود کون سی جگہ تھی، کہاں تھی، ڈیسٹینی تھی، مین رہنا تھا بدر میں. جب مدینے سے نکلے، یہ مدینے کے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. یہ بدر کا مقام، آپ میں سے بہت سے لوگ جو مدینہ گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے، اگر آپ لوگ نکلے مدینہ سے 155 کلومیٹرز کی دوری پر ہے بدر کا یہ مقام. اتنے فاصلے پر ہے مدینہ سے، تو جنوب مغرب یعنی ساؤتھ ویسٹ کی طرف، ٹھیک ہے. نہیں نہیں نہیں، جھنڈا نہیں، مدینے کا انتظام.
مدینے کا انتظام مطلب مدینے کا انتظام مطلب اب سب لوگ جا رہے ہیں تو کچھ مدینے میں بھی عورتیں ہیں، دوسرے جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا دیکھ بھال کرنا، تو وہ ریسپانسبلٹی عبداللہ بن ام مختوم کو دیے تھے، مگر پھر بعد میں آدھے رستے کے بعد ایک جگہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی کو بھیجایا جس کا نام ہے ابو لبابہ عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو ڈیسٹینی، فائنل ڈیسٹینی کہاں پر رکنا چاہ رہے تھے، کہاں پر پڑاؤ ڈالنا چاہ رہے تھے، ہالٹ کہاں پر کرنا چاہ رہے تھے؟ بدر کے مقام پر، جو مدینہ سے 155 کلومیٹرز کی دوری پر ہے، اور یہ بدر کا مقام پورا پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ پہاڑ، اگر آپ لوگ دیکھے ہوں گے، آپ میں سے کسی نے اگر اس کا مشاہدہ کیا ہوگا تو واقعی میں آپ وہ جگہ پر جا کر نا سبحان اللہ، یہ جگہ مسجد نبوی اور یہ احد کا پہاڑ کے پاس آپ جب جائیں گے، یہ پورے آپ کو پوری میموری تازہ ہو جاتی ہے، آپ جو پڑھیں نا سیرت کا کہ واقعی میں کیسا ہوا تھا ہوگا، یہ سب چیزیں ہم کو یاد آ جاتا۔ تو بہرحال 155 کلومیٹرز کی ڈسٹنس پر ہے یہ بدر کا مقام، اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے، آمد و رفت کے صرف 3 راستے ہیں، یعنی آنے جانے کے، بدر کو انٹری اور بدر کی ایگزٹ، یعنی بدر جو علاقہ ہے اس میں انٹری ہونے کے لیے صرف 3 راستے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک جنوب میں ہے، یعنی ایک ساؤتھ میں ہے، جسے ادوۃ القصویٰ کہا جاتا، یعنی دور کا ناکا کہا جاتا ہے، دوسرا شمال میں ہے، دوسرا شمال میں یعنی نارتھ کی طرف ہے، جس کو ادوۃ الدنیا، قریب کا ناکا کہلاتا ہے، یعنی مدینہ سے جو دور کا ناکا ہے، یعنی دور مدینہ سے تھوڑے ڈسٹنس پر جو ہے اس کو ادوۃ القصویٰ کہا جاتا، سوری ادوۃ نام امپورٹنٹ ہی مشرق میں ہے، اور اس سے ہی اہل مدینہ آتے جاتے ہیں۔ تھرڈ راستہ جو تھا وہ شمال کی طرف، یعنی شمال کی طرف نارتھ کے قریب مشرق میں تھا، ٹھیک ہے، مشرق یعنی ایسٹ کی طرف تھا، اور اس سے ہی اہل مدینہ وہی راستے سے انٹر ہوتے تھے، وہی راستے سے نکلتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب جس کو یاد رکھنا ہے، اگر امپورٹنٹ تو ہے، اگر کسی کو یاد رکھنا ہے تو یاد رکھ لے سکتے، اور نہیں تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بس بدر میں مکے سے قافلہ آتا تھا تو یہ ایک راستہ، یہ جو تھرڈ راستہ ہے اسی راستے سے گزرتا تھا، وہ لوگ بھی یہیں پر آتے تھے، اگر ان کو مکہ جانا ہے تو اسی راستے سے ہو کر ان کو گزرنا پڑتا تھا۔ اس میں کچھ مکانات، کنویں اور باغات بھی تھے، اور اس لیے قافلہ عموماً یہاں پر پڑاؤ ڈالتے تھے، اور کئی گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں تک ٹھہرتے تھے، لہٰذا یہ بہت بات آسان تھی کہ اس احاطے میں قریش کا قافلہ اترنے کے بعد مسلمانوں نے 3 راستے بند کر دیے اور قافلے اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ 3 راستے تھے بدر میں انٹر ہونے کا، ہو کر گزرنا ہی پڑتا تھا یہاں سے، ٹھیک ہے؟ مکے سے جو بھی قافلہ جو شام کو جاتا یا یمن کو جاتا، ٹھیک ہے، ان کو یہاں سے بدر کے یہ 3 راستوں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، مدینے کا یہ راستے آف کورس یہاں پر جو ہے نا، یہاں یہ تھرڈ راستے پر تھوڑے مکانات تھے، تھوڑے کنویں تھے، باغات بنے ہوئے ہیں، تاکہ لوگ وہاں پر آ کے کوئی بھی قافلہ گزرے تو وہاں پر تھوڑا استراحت کرے، تھوڑی دیر رک جائے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی جب ہے نا ایگزٹس پر جاتے، اگر سعودی عرب میں جو رہتے، جو بالکل شہر کے باہر نکلتے، تو آپ دیکھتے بعض جگہوں پر ہی کچھ ہے نا ایسے بنے ہوئے رہتے، ٹھیک ہے، ریسٹورینٹ ٹائپ، یا پھر وہاں پر رکنے کے لیے ہوٹلز بنے ہوئے رہتے، کچھ جگہوں پر رہتے نا اسی طرح، ٹھیک ہے؟ وہ اب یہ آپ 1400 سال پہلے کی بات پڑھ رہے، تو اس زمانے میں یہ تھرڈ راستے پر ہی ایسے کچھ مکانات بنے ہوئے تھے، کچھ مکانات ٹائپ بنے ہوئے تھے، باغات بھی تھے، کنویں بھی تھے وہاں پر، اور قافلے جو ہے نا وہیں پر پڑاؤ ڈالتے جہاں پر کنویں ہوتے، پانی پینے کی سہولت ہوتی بول کر۔ تو اب کیا ہوا کہ اب مسلمانوں نے کیا کیا، یہ 2 راستے بند کر دیے، یہ جو 2 راستے تھے نا، ادوۃ القصویٰ اور ادوۃ الدنیا کے 2 راستے بند کر دیے، اور تھرڈ راستے پر پڑاؤ ڈال کر انتظار کرنے لگے تاکہ لشکر یہیں سے گزرے،
ٹھیک ہے، اب لشکر کو تو یہیں سے گزرنا تھا، 2 راستے بند کر دیے، وہاں سے بھی نہیں آنا، اور لشکر یوزولی جتنے بھی لشکر ہوتے، جتنے بھی یعنی سوری قافلے ہوتے، وہ یہیں سے گزرتے تھے 3rd راستے پہ، کیونکہ وہاں پر مکانات تھے، باغات تھے، ٹھہر سکتے، پڑاؤ ڈال سکتے بول کر وہاں پر رک سکتے تھے. تو اب ان لوگ کو مجبور ہو جائے اور لوگ کہ یہی راستے سے گزرے اور وہ لوگ وہاں پر ٹھہرے. لیکن اس تدبیر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ قافلے کو مسلمانوں کے نکلنے کا مطلق علم نہ ہو. ٹھیک ہے، مگر اس کا یہ کب امپلیمنٹ، کب زیادہ اثردار ہوگا یہ آئیڈیا، یہ پلان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی تھی کہ 2 راستے بند کرنا، اور 3rd راستے پر جہاں پر مکانات باغات بھی تھے، جہاں پر قافلے رکنے کا پورا امکان تھا، پورا یہ امید یہ تھی کہ یہیں پر رکیں گے. تو یہ کب ہو سکتا کہ ان لوگوں کو معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو تو معلوم تھا، یہ تھوڑی بہت ہم لوگ دیکھیں سرایہ کے طور پر کہ جھڑک چل رہی تھی، تھوڑی بہت چھیڑخانیاں چل رہی تھی قافلے پر، تو قافلے تھوڑے الرٹ بھی رہتے تھے کہ کہیں مسلمان ہم پر حملہ نہ کر دے. تو اب ان کے بالکل کمپلیٹلی ان کے علم میں یہ بات نہ ہو، کمپلیٹلی وہ غفلت میں رہے، ہرگز ان کو علم نہ رہے، نالج میں نہیں آئے کہ مسلمان ان کے لیے انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، علم نہ ہو تاکہ وہ غفلت میں بدر کے اندر اتر پڑے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کی بجائے کہیں اور جگہ کا تھا. پھر بہت دھیمی رفتار سے بدر کی جانب پیش قدمی فرمائی. یعنی بہت بدر کے ڈائریکٹ بدر کے لیے نہیں نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ کسی کو بھی کانوں کان خبر مل جائے اور وہ لوگ بتا دیں. دوسرا بڑا راستہ، اسی طرح ہم دیکھیے ہجرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غار ثور گئے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دوسرے ایسے روٹ سے گئے جہاں پر کوئی بندہ بھی نہیں چلتا تھا. سبحان اللہ. اب یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں نکلے اس راستے پر جو اکثر بدر کا راستہ جو لیتے تھے اہل مدینہ، وہ راستے پر نہیں گئے تاکہ کوئی جو دشمن ہے نا وہ دیکھ کر جا کر انفارم نہ کر دے. تو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ لیا جو بہت بڑا تھا، وہ راستہ لے کر پھر بعد میں آہستہ سے چہل قدمی کرے یہاں پر بدر کی طرف. کلیئر؟ جی کلیئر ہے یہاں تک؟ جانے کا جو صحیح راستہ یعنی کہ جو اصل راستہ ہے وہ نہیں لیے، بلکہ پیچھے سے آئے، بڑا دوسرے راستے کی طرف سے آئے، پھر بعد میں بدر کی طرف آہستہ سے کسی کو نہیں معلوم ہے جیسا چہل قدمی وہاں پر یعنی پیش قدمی کرے. جہاں جی اب یہ مشرکوں کے قافلے کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ ان کا قافلہ تھا، جہاں تک ان کا تعلق تھا اس میں 1000 اونٹ، اس میں 1000 اونٹ جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان موجود تھا. اللہ اکبر، اتنا بڑا قافلہ تھا. 1000 اونٹ، ٹھیک ہے، 1000 اونٹ اور کم از کم 50,000 دینار کا مالیت کا سامان تھا. اور مسلمانوں کے پاس کتنے تھے؟ ان لوگ 170، یہ جو لوگ 313 تھے ان کے پاس صرف 2 گھوڑے 70 اونٹ تھے. یہ یاد رکھنا، مسلمانوں کے پاس کتنے تھے؟ صرف 2 گھوڑے 70 اونٹ، 6 ذرہ اور 8 تلواریں تھے، کیونکہ اتنا زیادہ کے پاس کتنا تھا؟ ان کے پاس 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار، یہ کاروان تھا، یہ جو قافلہ آ رہا تھا نا، ان کے پاس کتنا تھا؟ 50,000 دینار کی مالیت کا سامان تھا. اللہ اکبر. اب آج اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے، وہ یہ دینار، یہ 50,000 دینار آج کی کرنسی میں 1,50,00,000 اپروکسیمیٹلی اتنا سامان تھا. 1,50,00,000 کا سامان تھا یہ قافلے کے پاس، اور 1000 اونٹ تھے. اس کا سالار یعنی اس کا لیڈر ابو سفیان تھا. ابو سفیان، جی جی جو تھا ابو سفیان، اور اس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے. سوچیے 1000 اونٹ تھے مگر 40 آدمی تھے. کتنا بڑا قافلہ تھا ہوگا، اور آدمی کتنے تھے؟ صرف 40. ابو سفیان حد درجے بیدار اور محتاط تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ بالکل بے وقوف قسم کا نہیں تھا، لیڈر تھا. جی ابو انس
محتاط یعنی پریکاشنری میجرز یہ بھی لے رہا تھا، اور حد درجے بیدار تھا، چوکنا تھا، یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں مسلمانوں کی کوئی وہ تو نہیں مل جائے، کوئی آہٹ تو نہیں مل جائے، کوئی ہم پر اٹیک تو نہ کر دیں، کیونکہ اتنا زیادہ مال تھا۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ مال ان لوگ اتنا تجارت کا جمع کر کے، پورے بڑے بڑے لیڈرز اس میں مال ڈال کر بھیجائے تھے، شام میں تجارت کر کے ڈبل کر کے لے کر آئے، وہاں پر بزنس کر کے زیادہ مال لے کر آئے تاکہ یہ مسلمانوں پر اٹیک کر سکے، یہ ان لوگوں کی پلاننگ تھی۔ تو سبحان اللہ، اب یہ قافلہ میں اتنا، آپ سوچیے اتنا مال تھا، اتنے اونٹ تھے، اور صرف 40 آدمی تھے، لیڈر ابو سفیان تھا، اور بہت زیادہ یہ محتاط پریکاشنز لے رہا تھا، بہت محتاط ہو کر جا رہا تھا۔ ہر آنے جانے والے سے مسلمان کی نقل و حرکت کے متعلق دریافت کرتا رہتا تھا، یعنی جو بھی راستے میں ملتے تھے آدمی وغیرہ، جو اپنے راستے پر جاتے رہتے تو ان سے پوچھتے تھے کہ مسلمان کہاں ہیں، یہ کیا وہ مدینہ میں ہی ہے یا پھر کوئی نکلے ہوئے، کوئی سریا نکلا ہوا ہے، کوئی ٹروپ نکلا ہوا ہے، سب سے پوچھ رہا تھا یہ۔ چنانچہ وہ ابھی بدر سے کافی دور تھا، جہاں پر مسلمان ویٹ کر رہے تھے نا، بدر کے ایک راستے پر، ٹھیک ہے، وہاں سے ابھی وہ دور تھا کہ اسے مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان نکلے ہوئے ہیں، بدر میں ہیں، ویٹ کر رہے ہیں یہ قافلے کے آنے کا، ٹھیک ہے، اس کو پتہ چل گیا یہ، کیونکہ ہر آنے جانے والے سے پوچھ رہا تھا۔ اور سوچیے آپ نیٹ ورک کیسا تھا ہوگا، کیسا اس زمانے میں جہاں پر کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی ایسا وہ نہیں تھا، مگر یہ لوگ آپس میں جو رکھتے تھے میسنجرز جو پہنچاتے تھے آدمیوں کے تھرو، کتنا زبردست تھا۔ تو یہ ابھی بدر سے کافی دور تھا، یعنی بدر سے قریب بھی نہیں، بہت دور تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ مسلمان نکلے ہوئے ہیں اور اس کے تعاقب میں بیٹھے ہوئے، لہٰذا اس نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ کلی طور پر چھوڑ دیا۔ تو اب اس کو جیسے ہی علم ہوا، وہ بدر کا راستہ کمپلیٹلی لیا ہی نہیں، دوسرے راستے کی طرف جو بہت بڑا راستہ تھا، وہ سی شور سے ہو کر گزرتا تھا، یعنی کہ سمندر کا راستہ تھا، وہاں سے ہو کر گزرا، اور وہ بالکل بدر کے راستے پر گیا ہی نہیں۔ یعنی 3 راستے تھے وہاں پر بلاک، 2 راستوں کو بلاک کر کے 3rd راستے پر مسلمان ویٹ کر رہے تھے کہ یہ لوگ آئیں گے تو ہم اٹیک کریں گے، وہ راستہ لیا ہی نہیں جیسے ہی معلوم ہوا۔ تو کتنا ہوشیار تھا یہ، دیکھیے انٹیلیجنٹ لیڈر تھا یہ ابو سفیان۔ تو اب وہ راستہ چھوڑ دیا، وہ ساتھ ہی ایک آدمی کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دے۔ اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ اچھا آپ لوگ یہ بتائیے، دور قرآن میں ہم لوگوں نے کیا، کون سے سورے میں غزوہ بدر کا ذکر ہے؟ ابو لہب کے سوا بڑوں میں کوئی پیچھے نہ رہا، یعنی بڑے بڑے لیڈرز تھا، ابو لہب ایک ہی پیچھے رہ گیا، یہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، ہم کو معلوم ابو لہب کے تعلق سے ہم پڑھے کتنا بڑا کٹر دشمن تھا وہ نہیں نکلا۔ اس کے سوا جتنے بھی بڑے بڑے ائمۃ الکبریٰ، بڑے بڑے یہ سردار تھے، جتنے بڑے سردار تھے سب نکلے۔ آس پاس کے قبائل کے آدمی بھی ساتھ لے لیے، قریش کے بڑوں میں سے صرف بنو عدی نے اس میں شرکت نہ کی، ٹھیک ہے، بنو عدی ایک قبیلہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، یہ پورا ٹوٹل یہ ایک قبیلہ نہیں نکلا، ٹھیک ہے، اور ابو لہب نہیں نکلا ایز اے پرسن، اور قبیلہ جو نہیں نکلا وہ بنو عدی کا قبیلہ تھا۔ تو بہرحال یہ ہوا، بنو عدی کا ایک قبیلہ نہیں نکلا، باقی سب نکلے، آس پاس کے لوگوں میں بھی قریش کے لوگ بول دیے کہ نہیں ہم کو نکلنا ہے، اب جانا ہے، ہمارے قافلے پر اٹیک ہونے وہ کر رہے ہیں مسلمان، اب ہم کو جانا ہی ہے۔ تو سوچئے کیا ہوا پھر، جب یہ لشکر جحفہ پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا، جس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دے دی تھی۔ جب یہ جحفہ پہنچا، ایک جگہ ہے جحفہ کے بارے میں ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا کہ وہاں تک بھی مہاجرین جو ہے نا بھجایا گیا تھا، ایک سریہ جحفہ بھی پہنچا تھا۔ تو بہرحال یہ جگہ پر جب پہنچا تھا یہ لشکر، تو جب یہ لشکر پہنچا جحفہ کے قریب، یعنی مکہ والے جب نکلے تو ابو سفیان وہاں پر میسیج پہنچا دیا کہ وہ بچ کر نکل گیا، ٹھیک ہے، اب وہ دوسرے راستے سے آیا اور بالکل یعنی مدینہ کا کمپلیٹلی چھوڑ دیا وہ، اب وہ بچ کر نکل گیا۔
ٹھیک ہے، مدینہ کراس کرنا تھا، مین مقصد جو ہے نا مدینہ کراس کرنا تھا، تو وہ بدر کا راستہ نہیں لے کر دوسرے راستے سے مدینہ کراس کر لیا. تو اس نے یہ میسج پہنچا دیا کہ دیکھو بھائی میں تو بچ گیا، جس مقصد سے آپ لوگ نکلے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا، میں تو بچ کر نکل گیا، یعنی اتنا بڑا قافلہ ہم لوگوں کا بچ چکا ہے. اور یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں. چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر ابو جہل اپنے تکبر اور نخوت یعنی حماقت کے سبب آڑے آ گیا اور کوئی واپس نہ ہو سکا. ابو جہل لیڈر تھا، اس نے کہا اب آپ نکلے، اب واپس نہیں جانا، خلاص تکبر، اتنا اس کی تکبر اور اکڑ ہم ہمیشہ پڑھتے ہوئے آئے پیچھے بھی. اس نے کہا اب سب میسج مل گیا تھا ابو سفیان کا کہ تم لوگ جس مقصد سے آئے ہو، ٹھیک ہے، میں تو بچ کے نکل گیا، اب واپس چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا نہیں نہیں اب واپس نہیں جانا، اب نکلے تو خلاص اب ہم لڑ کر ہی واپس آئیں گے. ٹھیک ہے، اس نے تکبر اور اس نے کہا کہ کوئی اب واپس نہیں جائے گا، کوئی واپس نہیں جا سکا. صرف بنو زہرہ اپنے حلیف اور رئیس اخنس بن شریف سخفی کی رائے پر واپس ہوئے اور یہ 300 تھے. ٹھیک ہے، ٹوٹل نکلا تھا 1300 کا نکلا تھا، بٹ صرف بنو زہرہ ایک قبیلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ واپس ہوئے. اور اس کے ساتھ جو حلیف تھا وہ اخنس بن شریف کے مشورے پر، اس کی رائے تھی کہ نہیں ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، جب مقصد ہی پورا ہو گیا ہم نہیں رہیں گے، ہم نہیں پارٹیسپیٹ ہوں گے بول کر بنو زہرہ یہ ایک قبیلہ جو ہے واپس ہو گیا تھا. اس میں ٹوٹل 300 لوگ تھے. تو یہ ٹوٹل قافلہ تھا 1300 کا، 1300 میں سے 300 نکل گئے تو اب بچا یہ 1000 کا لشکر. 300 تھے، باقی 1000 لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ ادوۃ القصویٰ کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ 1000 کا لشکر جو ابو جہل لے کر نکلا تھا، ناچتے کودتے ہوئے آئے تھے، اب تو ہم تو ہرا کر رہیں گے، اب ہم واپس نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو یہ اپنی تعداد پہ وہ تھا، گھمنڈ تھا. 1000 کا لشکر لے کر نکلا تھا یہ، اور سوچیے ان لوگ کتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے، گھوڑے بھی تھے ان کے پاس، بہت سے تلواریں بھی تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 تلواریں اور 6 زرہ. ٹھیک ہے، ان کا ارادہ قافلے پہ اٹیک کرنے کا تھا، قافلہ بچ کر نکل گیا. اب اتنا بڑا لشکر، تو اب کیا ہوا، یہ لوگ بدر کے میدان میں پڑاؤ ڈال کر، بڑا پڑاؤ ڈال کر اپنی امیجنیشن میں، اپنے خیال اس میں لاتے رہیے دماغ میں کیسا ہوا تھا ہوگا معاملہ. اور بدر پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ کے بیچ میں یہ کہاں پر آ کر ادوۃ القصویٰ کی طرف یہاں پر پڑاؤ ڈال کر 1000 کا لشکر پڑاؤ ڈال کر انتظار کرنے لگا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا. مشورہ، یہ دیکھیے اب جب ٹیم فارم ہو گئی، ہم لوگوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں جب پرابلم ہو رہا تھا اذان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. اب یہاں پر اتنا بڑا پرابلم تھا، یہ لشکر بچ کر نکل گیا اور 1000 کا قافلہ بچ کر نکل گیا ابو سفیان کا، اور ادھر 1000 کا لشکر، 1000 لوگوں کا لشکر ابو جہل کی لیڈرشپ میں انتظار کر رہا، پڑاؤ ڈال کر بدر میں انتظار کر رہا. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ہی علم ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے مشورہ کیا. مشورہ کرنا چاہیے، کون سا بھی امپورٹنٹ معاملہ ہو، چاہے ہم کو کس طرح کا بھی ہو، مشورے میں خیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورے میں خیر ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہے، پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض پذیر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. کیا کہا تھا؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 24، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جس کا ترجمہ ہے کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، جب اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ وہ بستی میں جائیں، تو ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں وہاں کے بادشاہ بہت زبردست ہے، ان لوگوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، اے موسیٰ ہم نہیں فیس کریں گے. سورۃ المائدہ میں ہم لوگوں نے پڑھا، اور ان لوگوں نے اتنی بڑی بات کہی کہ تم اور تمہارے رب جائیں. بنی اسرائیل جو ایمان لائے تھے، سبحان اللہ،
وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو بالکل کمپلیٹلی ہاتھ دے دیے، حالانکہ دیکھے فرعون کس طرح غرق ہوا، کس طرح اللہ نے ان کی مدد کرے، مگر جب کام کرنے کی باری آئی ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے موسیٰ، وہاں کا بہت جبارین قسم کے ٹائرنٹ قسم کے رولرز ہیں، ہم نہیں فیس کریں گے، ہماری جان کو ہم کہاں خطرے میں ڈالیں گے، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، جا کے لڑے۔ اتنی بڑی بات بنی اسرائیل نے کی تھی۔ تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بولے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہرگز ایسی بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے کہی تھی، کہ کیا کہا تھا انہوں نے کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ اللہ اکبر، کیا زبردست انہوں نے بات کہی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے، آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے لڑیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہو گئے، یعنی خوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مسلمانوں مجھے مشورہ دو۔ پھر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس پر انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس کے سردار تھے، انہوں نے عرض کیا، اب وہ بولے، ٹھیک ہے، اب مہاجرین تو بات کر رہے ہیں، یہاں پر ابو بکر اٹھے، عمر اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زبردست بات بولے۔ اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی نہیں بولے، ٹھیک ہے، انڈائریکٹلی بولے کہ مسلمانوں مجھے مشورہ دو، کیونکہ انصار بھی تھے وہاں پر موجود، 61 اوس کے تھے اور خزرج کے 170 تھے، اب وہ لوگ نہیں بول رہے تھے، تو پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنا سینٹنس ریپیٹ کیا کہ مسلمانوں مجھے مشورہ دو۔ اس پر سعد بن معاذ، دیکھیں کیا زبردست انہوں نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سمندر پر بھی لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں بامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، ہم جنگ میں بامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ برکت دے۔ انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غمات یعنی دور کا علاقہ بھی تک لے جائیں تو بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مہاجرین میں سے اتنے صحابی اٹھے، ابو بکر، عمر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست بات کہی، تو اب انصار کے صحابی جو تھے، یہ اوس کے لیڈر سعد بن معاذ، کتنی زبردست بات بولے، اور سوچے لیڈر کو کتنا انکریجمنٹ ملتا کہ ٹیم کتنی اچھی بات کرے، اتنا زبردست بولے کہ اگر آپ ہم کو سمندر میں بھی کودنے کے لیے بولے تو ہم کود جائیں گے، آپ کو ہم اتنا اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمارے وہ جوہر جو اب تک انصار نہیں دکھائے، سبحان اللہ، پیچھے رہے انصار، مہاجرین ہی جاتے تھے، اور توقع ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جوہر دکھائے، یعنی ہمارے جو لڑنے کی، ٹھیک ہے، ہم لوگ جس بات جو سیکنڈ بیعت عقبہ میں آپ لوگ یاد کریے کہ بار بار جھنجھوڑ دیا گیا تھا ان کو، دیکھو لڑنا پڑے گا، دیکھو دشمن آئیں گے، پھر بعد میں فیوچر میں پیچھے نہیں ہٹنا، تو وہ لوگ بولے تھے کہ ہم تلوار سے کھیلنا، تو ہمارا تو یہ رائٹ ہینڈ کا بات ہے، یعنی کہ تلوار سے ہم لوگ تو، ہمارے لیے تو بہت آسان ہے یہ تلواروں سے کھیلنا، تو وہی بات بولے کہ توقع ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے یہ جوہر دکھائے گا، یعنی جو واریئرز تھے، یہ لوگ جو ان کے پاس کوالٹیز تھے، ہم اس جنگ میں ہم ضرور دکھائیں گے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، اور یہ بھی بولے کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، یعنی اللہ کی قسم کھا کر بولے کہ اگر آپ ہم کو برق غماد یعنی XYZ جنگلوں میں بھی لے کر چلے جائیں، دور کے علاقے میں بھی لے کر چلے جائیں، تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے،
یہ تھے سعد بن معاذ، اور یہ باتیں سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ سوچئے کیسا زبردست موٹیویشن ملا ہوگا مہاجر اور انصار کی اسپیچ کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. تو یہ تھے وہ لوگ جو اسلام کے لیے لڑنے کے لیے جان سے مال سے ہر طرح سے، حالانکہ اب نہیں ہے، ٹھیک ہے، پوزیشن میں نہیں ہے، آئے تھے کچھ اور اٹیک کرنے کے لیے، مگر سبحان اللہ اتنا بڑا لشکر، 1000 کا لشکر ویٹ کر رہا ہے تو پیچھے نہیں ہٹے جب مشورہ کیا گیا، اور اتنا زبردست اپنے لیڈر کو خوش کرے. یہ لوگ تھے جو سبحان اللہ، یہ وجہ سے ان پر اللہ کی مدد آئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی اس طرح دین پر مضبوطی عطا کرے، اور اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول کرے اور پڑھنے کو قبول کرے. اور انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے مارکا ہوا اور کیسے یہ جنگ ہوئی. اللہ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے پڑھنے میں اور زیادہ مزید آسانیاں فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.